بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے گا خیر وافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ونبوۃ والامامۃ والمعاد، جو کہ متن مصنف سے لے کر عقیدتنا فی التقلید بالفروع۔ اس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مصنف کے متن پر شارح کا ایک اشکال بیان کیا جائے گا کہ مصنف کے متن میں نقص پایا جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ ہے عقل کا کام درک کرنا ہے، عقل اشیاء کو حقائق کو درک۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ یہ متن مصنف ہے ونبوۃ والامامۃ والمعاد، اصل یوں تھا یعنی اہمھا التوحید ونبوۃ والامامۃ والمعاد۔ ومن قلد آباءہ او نحوہم فی اعتقاد هذه الاصول، جس آدمی نے بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی یا آباء و اجداد کے مانند اساتید وغیرہ کی تقلید کی ان اعتقادی اور بنیادی مسائل میں، تو وہ فقد ارتکب شططا، وہ مرتکب ہوا، وہ گرفتار ہوا اشتباہ میں، وزاغ عن الصراط المستقیم، وہ منحرف ہو گیا صراط مستقیم سے۔ ولا یکون معذورا ابدا، اور اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے ہرگز کبھی بھی۔ قبل اختصار عندنا ہونا ادعان ہے، مختصر یہ کہ ہمارے پاس اس مقام میں دو دعویٰ ہیں، دو باتیں ہیں۔ اول پہلی بات یہ ہے کہ وجوب النظر والمعرفت فی اصول العقائد، غور فکر کر کے معرفت حاصل کرنا واجب ہے عقائد کے اصول میں، یعنی بنیادی عقائد میں۔ ولا یجوز تقلید الغیر فیہا، اصول عقائد میں کسی بھی انسان کی غیر کیسا بھی اس کی تقلید جائز نہیں ہے۔ الثانی، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ان ھذا وجوب عقلی، یہ وجوب معرفت عقائدی مسائل میں یہ عقلی وجوب ہے، یعنی جس کے بارے میں عقل مستقلاً حکم دے رہی ہے قبل ان یکون وجوبا شرعیا، اس کے قبل کہ یہ وجوب شرعی بنے، یعنی شرعیت کی جانب سے اس معرفت کے وجوب کے بارے میں دلیل آنے سے قبل ہی عقل حکم دے رہی ہے کہ غور و فکر کرنا واجب ہے، معرفت ہے منعم واجب ہے۔ اے لا یستقی علمہ من النصوص الدینیت، یعنی جس کا علم سیراب نہ ہوا ہو دینی نصوص سے، وان کان یصح ان یکون مؤیدا بها بعد دلالۃ العقل، اگر جو صحیح ہے تائید کی جائے بہا اصول عقائد کی دلیل عقل کے بعد، یعنی بہا یعنی نصوص دینیہ کے ذریعے سے تائید کی جاتی ہے دلیل عقلی کے بعد، یعنی جب دلیل عقلی وجوب معرفت کے بارے میں قائم ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے ادلہ عقلیہ کے ذریعے سے، تو پھر جو ادلہ شرعیہ آتی ہیں، نصوص دینیہ آتی ہیں، اس کی تائید میں آتی ہیں، نہ کہ اس کو مستقل لا کے ثابت کرتی ہیں، ثابت دلیل عقلی سے ہو جاتے ہیں۔ ولیس معنی الوجوب، اور وجوب عقلی کا مطلب معنی ہرگز یہ نہیں ہے، الا ہے تو یہ ہے فقط ادراک العقل ذی ضرورت المعرفت ولزوم تفکیر والاجتہاد فی اصول الاعتقادات، کہ عقل درک کرتی ہے کہ معرفت رکھنا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور کوشش ضروری ہے اعتقادی مسائل جو کہ بنیادی مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے میں۔ اب شارح محترم متن مصنف پہ اشکال کرتے ہیں، وفی ہے یعنی قول مصنف میں متن مصنف میں اشکال ہے، وہ یہ کہ مصنف نے جب اصول اعتقادات کو بیان کیا، 4 بیان کیے، درحال کہ 5 ہیں، کہ اشکال یہ کہ ان اختصاص الاصول الاعتقادیت بالاربعۃ دون الخمسۃ خلاف ما ذهب الیہ المشہور من الامامیۃ، کہ یہ مصنف کا مخصوص کرنا اصول اعتقادیہ کو 4 کے ساتھ فرمایا کہ اہمھا التوحید والنبوۃ والتوحید والنبوۃ والرسالۃ التوحید والنبوۃ والامامۃ والمعاد، ان کے ساتھ مخصوص کرنا، 5 کے ساتھ نہیں، یہ برخلاف ہے اس بات کے جس کی بات مشہور علماء امامیہ گئے ہیں جو کہ متکلمین ہیں، وہ 5 قرار دیتے ہیں،
یعنی عادل کو نے یہاں شمار نہیں کیا، والاحسن اتباع المشہور، بہتر یہ کہ مشہور کی پیروی کی جائے جو مشہور نے اصول اعتقادات بیان کی ہیں۔ لہذا اشکال یہ کہ مصنف مشہور کی روش کے برخلاف چلے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ مِنَ الصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ، اگرچہ عدل جو کہ اصول اعتقادات میں سے ایک اصل ہے، خدا کی صفات فعلیہ میں سے ہے، اور یہ خود صفات فعلیہ یعنی وہ صفات جو خدا کے فعل سے انتزاع کی جاتی ہوں، ان کے لیے ذات الہی کا تصور کرنا ضروری نہیں۔ وَيَشْمُلُهُ لَفْظُ التَّوْحِيدِ فِي اصطلاح علم الکلام کما یشمل سائر صفات، اور اسے عدل کو شامل کر رہا ہے لفظ توحید جو کہ علم کلام کی اصطلاح میں، جس طریقے سے یہ تمام صفات الہی کو شامل ہو رہا ہے۔ ولذا اسی وجہ سے لم یذکر البحث عن صفات علی حدۃ، علماء نے صفات الہی کے بارے میں مستقلاً بحث، جداگانہ بحث نہیں کی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بس عدل الہی، پھر عدل الہی میں بس بحث کیا اصول اعتقاد میں، چونکہ باقی تمام صفات کی بازگشت عدل الہی کی جانب جاتی ہے۔ وذالک، یہ کیوں کیا؟ لأن مسألۃ العدل من المسائل المهمة التي انفردت الاشاعرة فيها عن العدلیۃ القائلة بعدل اللہ، چونکہ عدل کا مسئلہ ان مہم اعتقادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس مسئلے میں اشاعرہ جدا ہو رہے ہیں عدلیہ سے۔ عدل، یہ دو اصطلاحیں علم کلام طلاب کرام عزیز، اشاعرہ، عدلیہ۔ عدلیہ میں پھر دو آتے ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشرہ امامی اور معتزلہ جو کہ اہل تسنن کا کلامی فرقہ ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ یہ ایک طرف ہیں اشاعرہ، حسن کو بھی عقلی کے قائل نہیں ہیں، عدل الہی کے قائل نہیں ہیں۔ عدلیہ کو اس لیے عدلیہ کہا گیا چونکہ عدل الہی کے قائل ہیں، کہ جدا ہوتے ہیں عدلیہ سے۔ وہ عدلیہ جو قائل ہیں بے، تو مناسب تھا مصنف کے لیے افراد ہو، عدل کو جداگانہ نہ بیان کرتا ان صفات الہی سے، چونکہ من جہت اہمیت ہی، چونکہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ اہم ہے۔ کما فعلہ المشہور، جیسا کہ مشہور نے بھی یہی کیا ہے کہ اصولی مسائل میں عدل کو جداگانہ مورد گفتگو کرا دیا ہے۔ والاولا، بہتر یہ کہ الاشارۃ الی وجوب دلالۃ العقل، بہتر تھا کہ مصنف اشارہ کرتا کہ الی وجوہ دلالت العقل، عقل کی دلالت کی وجوہات کی بنا، کس کی بنا پر عقل دلالت کرتی ہے۔ وقد عرفت الاشارۃ الیہا فی التعلیقات السابقۃ، اور آپ اس کی جانب، ان وجوہ عقل کی جانب اشارہ جان کے آئے ہیں گزشتہ تعلیقات میں۔ وذالک، اور یہ کیوں ہے؟ لأن شأن العقل لیس الا ادراک الکلیات، چونکہ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، جیسا کہ ہم گزشتہ میں دو عقل کو بیان کر کے آئے ہیں، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی۔ عقل نظری کا کام فقط اور فقط درک کرنا ہے، حقائق کو درک، بس حکم نہیں لگاتی۔ جب درک ہو گئی پھر عقل عملی اس کے پیچھے آتی ہے کہ یہ جو آپ نے درک کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، بس اسی اچھی چیز کو انجام دینا چاہیے۔ لہذا فرماتے ہیں عقل نہیں اگر ہے تو فقط کلیات کو درک کرنا ہے، جیسا کہ فالامر والنہی هو من النفس فی مقام نیل الا ما ادراک العقل بالادراک الکلی، امر و نہی یہ خود ان مقامات خود میں سے ہے کہ اس مقام ہے کہ انسان پہنچ سکے اس بات تک جس کو عقل درک کر رہی ہے، وہ ادراک کلی کے ذریعے سے۔ وَقَصَرَّ الْمُصَنِّفُ بِهِ فِي الْأُصُولِ، اور اسی مصنف نے وضاحت کی اصول میں ہے جو قال، جب کہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى حُكْمِ الْعَقْلِ عَلَى هَذَا لَيْسَ إِلَّا إِدْرَاكَ أَنَّ الشَّيْءَ مِمَّا يَنبَغِي أَن يَفْعَلَ أَوْ يَتْرُكَ، کہ حکم عقل کے معنی نہیں ہے، اگر ہے تو یہ ہے کہ درک کرتی ہے عقل کے یہ شے ان اشیاء میں سے ہے جس کو میں نے درک کیا ہے، جسے انجام دینا چاہیے، یا اگر بری ہے تو اسے ترک کرنا چاہیے۔ لیس للعقل، عقل کے لیے حکم ایجاد نہیں کرنا، عقل تحریک نہیں کرتی، عقل منع نہیں کرتی، الا لیکن یہ کہ بمعنی ان ھذا الادراک یدعو العقل الى العمل، یہ جو عقل درک کرتی یہ پھر ادراک مجبور کرتا ہے عقل کو عمل انجام دینے کی جانب، وگرنہ خود عقل حکم نہیں کرتی۔ ایکون سببا، یعنی یہ ادراک سبب بنتا ہے لحدوث الارادۃ فی نفسی للعمل، خود انسان کے اندر ارادہ ایجاد ہو عمل انجام دینے کے لیے، وہ فعل ما ینبغی، اور اس چیز کو انجام دینے کے لیے جس کو درک کیا ہے، کہ جس کو سمجھا ہے کہ یہ بہتر ہے، سزاوار ہے اس کو
انجام دینا۔ طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ مصنف کے متن پہ شارح محترم نے کون سا اشکال کیا، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ اشاعرہ اور عدلیہ کون سی مسئلے کلامی میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ تیسرا سوال یہ بنے گا کہ درک عقل کا مطلب کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔